बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची यूनिवर्सिटी में धमाके की, जिसमें 3 चीनी बाशिंदों समेत एक पाकिस्तानी जो है उसमें हलाक हुआ है। उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो इस्लामाबाद में चीनी एम्बेसी में गए, वहाँ पे उन्होंने ताज़ियत की। चीफ़ मिनिस्टर जो हैं सिंध, वो कराची में चीनी कौंसलेट गए और वहाँ पे उन्होंने ताज़ियत की। और इसके पीछे BLA ने जो है कबूल कर ली है ज़िम्मेदारी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और हमें मालूम है कि पिछली कई दहाइयों से बलूचिस्तान के अंदर अमन को बर्बाद करने के लिए इस तरह की तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जिनको बाहर से बहुत ज़्यादा मुआवनत है, सपोर्ट हासिल है, वो सरगर्म है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो इंडियंस का है, भारतीय राह एजेंसी का है। और उसकी एक तस्वीर जो है वो बल्कि एक ज़िंदा इंसान जो है हमारे पास अभी तक मौजूद है। उनका जो नेवल कमांडर कुलभूषण यादव जो है, उस तरह के कई ऐसे चेहरे जो हैं वो पस पर्दा इस तरह की सरगर्मियों में आपको शामिल होते हुए दिखाई देंगे। और उनका मकसद ये है कि CPEC को किसी तरीके से नाकाम किया जाए, जो और चाइना के साथ हमारे जो दरीना दोस्ती है, उनके साथ जो ताल्लुकात हैं, उसको ख़राब करने की एक नाकाम कोशिश है। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि हमारी जो सियासत है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्मी पाई जाती है। फॉर्मर वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब पेशावर गए, वहाँ जलसे से खिताब किया और एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने तनकीद की, बल्कि हमला किया। उन्होंने डिमांड किया जो चीफ़ कमिश्नर हैं जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि आप नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप नून लीग को फेवर कर रहे हैं। सो इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो हम देख रहे हैं जब से उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहे हैं। और ज़ाहिर है कि उनका फॉरेन फंडिंग केस जो है वो इस वक्त वहाँ पे ज़ेर इल्तवा है, ज़ेर समात है, जिसको पहले हाई कोर्ट ने कहा कि 30 रोज़ के अंदर आपने इसका फ़ैसला सुनाना है। तहम इंटर कोर्ट अपील के अंदर वो जो एक डिसीजन था उसको फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। लेकिन एक ख़तरे की घंटी तो मौजूद है। जिस किस्म की अप्रोच है इमरान खान साहब की, और जो वो अपने वर्कर्स को कहते हैं कि आप तैयार रहें, इस्लामाबाद की तरफ भी हमने मार्च करना है, और शायद 2014 को रिपीट करेंगे, वो धरना देंगे, क्या करेंगे ये तो आने वाले दिन ही बता सकते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा बड़े चैलेंजेस में हमारी जो सियासी क़यादत है, ख़ासकर जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, उनका किस तरह से मुकाबला करेगी। यानी एक तरफ दहशत गर्दी है, सलामती के चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन यानी इमरान खान साहब जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं और हुकूमत को लेजिटिमेट करार नहीं दे रहे। सो इस तरह की सूरत हाल के अंदर हमारी मईशत, हमारी जो माशी चैलेंजेस हैं, IMF के साथ हमारे जो मसाइल हैं, उनको किस तरह से मुकाबला उनका किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम खान साहब, PMLN के आप मरकज़ी रहनुमा हैं, मुसन्निफ़ हैं कई किताबों के। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं, आप बिज़नेसमैन हैं और लिखते भी हैं इकॉनमी के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। आलमगीर खान साहब PTI के आप रुकन कौमी असम्बली, आपका भी आलमगीर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जनरल साहब, बात का आगाज़ आपसे करते हैं। सबसे पहले तो ये जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, ये तो बिल्कुल टारगेटेड एक इवेंट दिखाई देता है, इंसिडेंट दिखाई देता है। और उसमें ज़ाहिर है कि CPEC और चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, उसको हमारे दुश्मन जो हैं वो नहीं चाहते कि वो सही सिमत के ऊपर चले। जी बिल्कुल ठीक है वहीद। ये जो दहशत गर्दी का इशू था ना, ये तो पीछे जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक़्त पूरी कौम के तामन से, और आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान बना जिसमें तहरीक इंसाफ समेत सारी जमातें शामिल हुई, तो इसका कला कमा कर दिया गया था। और दूसरा ये था कि लोड शेडिंग वाली एनर्जी के मसाइल थे। अभी अनफॉर्चुनेटली ये दोनों इश्यूज दोबारा हमें घेर रहे हैं। आप ये सुन के हैरान होंगे कि पिछले साल सितंबर से लेकर दिसंबर तक तकरीबन 172 किस्म के अटैक्स हुए टेररिस्ट के अलॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर, और ये 172। और उसके बाद आप देखें कि अप्रैल अलोन जो थे वो
ایک رپورٹر ہے رفت اورگزئی، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ 43 اٹیکس ہو چکے ہیں، تو ابھی تک پچھلے ستمبر سے لے کے ابھی تک 256 دہشت گردی کے اٹیک. اس کا مطلب ہے کہ یہ ریسرجنس ہو گئی ہے. ابھی ہم وار آن ٹیرر کی جو فیز 2 ہے اس کی گرفت کے اندر ہم آگے ہیں، اور آج جو انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. تو یہ بات بڑی افسوسناک ہے، اور آئی تھنک پوری قوم کو اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ لوڈ شیڈنگ کا آپ دیکھیں شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کل میں چکوال میں تھا، اپنے گاؤں میں گیا تو بخدا ہر ایک گھنٹہ آئی، پھر ان کا جی ابھی گھنٹہ نہیں آپ کے پاس کچھ نہیں، پھر آئی پھر ایک گھنٹہ. تو اگر آپ کے پاس 11,000 میگا واٹ تو پچھلی گورنمنٹ نے ایڈ کیا، سیلف سفیشینٹ ہو گئے. تحریک انصاف کی حکومت نے ایک دفعہ کہنا شروع کیا کہ ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کر دی ہے تو ہم کیا کریں. تو ابھی چونکہ اس کا جو فیول ہے اور انرجی ہے اس کے ارینجمنٹس نہیں تھے تو پلانٹس ایسے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ دوسرا یہ ایشو ہے جو ہماری اکانومی کو ہٹ کرتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کے اوپر آئی تھنک کہ قوم کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. ہماری اٹینشن سوشل میڈیا پہ ہے اور اسٹریٹ ایجیٹیشن پہ ہے، اور انفارچونیٹلی ہم اٹیک کر رہے ہیں اداروں پہ، افواج کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، الیکشن کمشنر کے اوپر. جو چیز ہمیں تھریٹ لگتی ہے ہمارے اقتدار کو تو وہ جو ہے اس کو تو ٹیک آن آپ نے کرنا ہے. تو یہ ہماری جو پالیسی ہے نا کہ فرسٹ کلنچنگ دی پاور تھرو ہوک اینڈ کروک اینڈ دین کلنگنگ انٹو اٹ فار لانگ، جب تک کہ رہ سکے. تو آئی تھنک اس سے اگر آپ آئین پاور کو یعنی گین کریں، ریٹین کریں اور اس کو پھر پرولونگ کریں. جی بالکل صحیح ہے. لیکن جی میں بالکل ان دو جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی ہم آگے چل کے، ایک تو بجلی والا جو ایشو ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو عمران خان صاحب کا اس وقت جو ایک ان کا جو ایک بیانیہ ہے یا ان کی جو ایک مہم ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. عالمگیر خان صاحب، کراچی کے واقعے پہ آپ کے لیڈر نے ٹویٹ بھی کی ہے، انہوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے، فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے. سو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو اسپیشلی جو سی پیک ہے اس کے اوپر کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹیک کرتے رہے ہیں، اور انڈینز اس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہوتے تھے، جو بلوچستان کے اندر بھی مختلف پروجیکٹس کے اندر ہمارے چائنیز جو ہیں وہ دوست شامل ہیں. سو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور میں مطلب جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور یقیناً یہ سی پیک کو اور جو ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو متاثر کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی. اور یہ کلبھوشن جیسے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور کلبھوشن کی تاریخ دنیا کے سامنے ہے کہ وہ کیا کرتا رہا، کیسے کرتا رہا، بلوچستان میں اس کی کیا ایکٹیویٹی تھی، کون پیچھے اسپانسر کر رہا تھا. تو آج بھی وہ ایلیمنٹس موجود ہیں. لیکن ایک یہ چیز ضرور ہے کہ جب سے افغانستان میں جو رجیم چینج ہوا، وہاں طالبان آئے، تو ان کے کافی جو ہائیڈ آؤٹس تھے وہ وہاں سے ختم ہوئے، جو ان کی بیسس تھی وہ وہاں سے ختم ہوئی. اور اسی لیے میرے نزدیک یہ اب کافی کمزور ہو چکے ہیں پہلے کی نسبت. اور اسی لیے وہ اپنے آخری جو چراغ بجھنے سے پہلے جو پڑپڑاتا ہے، یہ وہ والی ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان کی، وہ والی چیزیں اب یہ کر رہے ہیں. اپنے آخری دم میں ہے یہ. انشاءاللہ یہ دم بھی ٹوٹے گا ان کا، اور دنیا کے سامنے کہ کون ان کے علاج کراتا ہے، ان جو اینٹی اسٹیٹ یہ BLA ہے، کون سا ملک ان کو اسپانسر کرتا، کس کاؤنسلیٹ میں افغانستان میں جو ان کی کاؤنسلیٹس بنی ہوئی تھی وہاں ان کی میٹنگز ہوتی تھی. تو سی پیک پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں، اور یہ ان سے بالکل ہضم نہیں ہو رہا کہ اس خطے میں پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک اکنامک ایکٹیویٹی وہاں جنریٹ کرتے. تو انشاءاللہ یہ چیز نہ سی پیک کو روکے گی، نہ ہمارے چائنیز جو تعلقات ہیں اس میں کوئی اثر انداز ہوگی. انشاءاللہ ان کو پورا کاؤنٹر کریں گے یہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز وغیرہ کو. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب. جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد یہ ایک جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور پھر
फौरन ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी जिम्मेदारी ली है और फिर सीपैक से उसका कनेक्शन बिल्कुल वाज़ेह बनता है कि चाइनीज जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में चाइनीज लैंग्वेज के जो टीचर्स थे, जो उनके पढ़ाने वाले थे, उन लोगों को अटैक किया गया है। तो ये तीनों चीजें इंडिया से जाके मिलती हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पहली चॉइस रहा है इंडिया की कि वहां से वो डिस्टरबेंस करे, वहां से वो अपने इनिशिएटिव, ये गंदी इनिशिएटिव को जो है वहां से शुरू करे। फिर दूसरा जो फोबिया है इंडिया में वो है सीपैक। वो कभी भी डे वन से नहीं चाहता है कि सीपैक अपने तकमील की तरफ जाए, और यही वजह है कि वो तमाम मंसूबे जो सीपैक से ताल्लुक रखते हैं और वो चाइनीज इंजीनियर, चाइनीज टीचर्स, चाइनीज लेक्चरर जो पाकिस्तान में मंसूबों पे काम कर रहे हैं, वो उनको नुकसान पहुंचा के, अमलाक को नुकसान पहुंचा के, जानों को नुकसान पहुंचा के, उनको डरा धमका के, नाराज करके चाइना को ये चाहता है कि वो वापस बुला लें, वो मंसूबे जो हैं वो रुक जाए, मंसूबे जो हैं स्टैंड स्टिल हो जाए। आपने देखा होगा दासूद डैम के सिलसिले में भी जो चीनी इंजीनियर मारे गए थे और दूसरे मंसूबों में भी जो अटैक हुए थे, वो बड़ी मुश्किल से हुकूमत ने उनका कॉन्फिडेंस रिगेन किया। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, सिक्योरिटी को मज़ीद बीफ अप करना पड़ेगा और इन तमाम जो लोग हैं उनको काउंटर करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, ये तो बड़े वाज़ेह हो गया है और मैं ये समझता हूँ गाड़ी का एक रास्ते से जाना और एक टर्निंग से उसको मोड़ना और जहां लोग दस्तयाब है उसके करीब से छूते हुए गुजरना, मैं ये समझता हूँ ये सब हैजर्ड्स हैं, ये सब सिक्योरिटी लैप्सेस हैं और हमने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया कि सिर्फ गाड़ी में उनको लाके ड्रॉप कर देना। ये कभी भी आइंदा कोई एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी नहीं है। लिहाजा मैं चाहूँगा कि अब हर उस जगह पे, हर उस मंसूबे पे जहाँ चाइनीज डिप्यूट्स हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो लेक्चरर्स हो, चाहे वो माइनर्स हो, उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए ताकि चाइना को भी एतमाद रहे कि हमारे लोग जो है उनकी हिफाजत की जा रही है और दुश्मन जो है वो अपने मकासद को हासिल नहीं कर सके। सीपैक को हमने और इस हुकूमत ने खास तौर से फास्ट ट्रैक पे लेके जाना है और शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब से आने के बाद चाइना जा रहे हैं और मेन मकसद है उनको यही यकीन दिलाना कि जैसे पिछली हुकूमत में फास्ट ट्रैक में जो सीपैक के मंसूबे हुए थे, इसी तरह से ये मंसूबे अब दोबारा। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि और टाइमिंग देखें आपके शहबाज शरीफ साहब ने जब ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर का तो उन्होंने कहा कि चाइना मैंने जाना है और ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जाहिर है कि वो लोग जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं वो इस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस रहेंगे और टारगेट्स करते रहेंगे। नाज़रीन, क्विकली शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है, जाहिर है कि आप इस तरह की जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, इकॉनमी के जो चैलेंजेस हैं, लोड शेडिंग के जो चैलेंजेस हैं, वो उस वक्त ही उनका मुकाबला कर सकते हैं जब आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम है, जो कि अभी मौजूद नहीं। इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीद है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीद ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है, इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। वेलकम बैक। जनसा में आपकी तरफ आऊँगा। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कमिश्नर हैं उनके ऊपर उन्होंने तनकीद की है, बल्कि उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और आज हमने देखा कि ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ECP के ऑफिसेज हैं उसके बाहर जो है PTI के वर्कर्स ने एहतजाज भी किया। और वो कहते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो आपकी पार्टी के नुमाइंदे हैं।
بٹ فارمر پرائم منسٹر جو ہیں جب ان کو تعینات کیا گیا تھا تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے وہ ساؤنڈ بائٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے, سارے میڈیا کے اوپر ہے, اس کو لوگ چلاتے بھی ہیں, کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ پہلے والے جو الیکشن کمشنر تھے وہ متنازع تھے, یہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں, یہ ہم نے مل کے ان کو تعینات کیا ہے. شیخ رشید نے ان کے حوالے سے ایک بڑا زبردست خط بھی لکھا تھا کہ یہ میرے ساتھ سیکٹری ریلوے رہ چکے ہیں اور بڑے ایماندار شخص ہیں. تو اب یہ کیا ہوا کہ اچانک سے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی خطرہ بن رہے ہیں؟ یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے. دیکھیں پہلے جب عمران خان صاحب ایفرٹ اس میں آنا چاہتے تھے اقتدار میں, تو ان کے آگے نشانے پہ نواز شریف تھے. ان کو یہ تھا کہ میرے رستے کا روڑا یہ ہے, تو تھرو ہوک اینڈ کروک آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جلا دو, ان کو ٹیکس نہ دو, پیسہ دو, میں یہ کر دوں گا, میں ان کو نکالوں گا. وہ تھے. جب وہ نکل گئے اس کے بعد ایک جی آئی ٹی بنی اور بہت سا وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی, تو 100 دنوں میں 100 ہیئرنگز ہوئی, چلے گئے. تو اس کے بعد پھر سب کی نظروں میں آ گیا کہ جی ابھی تو آگے شہباز شریف ہے, کیونکہ آج آپ کے ٹوٹل جو سیاسی افق ہے اس کے اوپر اگر کوئی ایک بندہ تجربہ کار اور ایکسیپٹیبل ہے انٹرنیشنلی بھی, تو نیشنلی اور انٹرنیشنلی بہت, کیونکہ یہ وہ نمائندہ صرف مسلم لیگ نون کی تو نہیں ہے. تو اس لیے فوراً جب یہ ہوا کہ یہ تو پرائم منسٹر بننے کا مٹیریل ہے, یہ تو ان ویٹنگ ہے, اس کے اوپر چڑھائی, اس کی مطلب ہے ماں بہن آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو کرو, کریکٹر اسیسینیشن سب کچھ یہ وہ, تو اس کا ہوا. ابھی فارن فنڈنگ والا مسئلے پہ یہ 7 سال سے رکا ہوا ہے, تو اس کو کچھ فیصلہ تو ہونا ہے, اور اس فیصلے میں پارٹی جو ہے ٹوٹلی بین ہو سکتی ہے, سزائیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ابھی نشانے کے اوپر یہ آ گئے, چونکہ یہ تو ہمارے سروائیول ہے. یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے. آئی تھنک لا ابائڈنگ سٹیزنز جو ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جو بڑے عہدوں پہ رہے ہوں یا متمنی ہوں ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے, ان کو تو اصول اور قوانین اور اقدار اور پارلیمانی آداب کے نئے سے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہمارا ملک ہے, اس میں وسائل ہیں, ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اقتدار آنی جانی چیز ہے, لیکن ہمارے پاس ایک آئین ہے, اور اس آئین کی روشنی میں ہمیں چلتا ہے. دیکھیں آپ کو اگر الیکشن کمیشن پسند نہیں تو آپ اسے برا بھلا, انہوں نے کہا تھا جلا دیں, ان کے منسٹروں نے کہا تھا جا کے جلا دیں, اور پیچھے سپریم کورٹ نے ایک ہسٹورک ڈیسیژن دیا, لارجر بینچ نے متفقہ طور پہ, کہ آپ آئین کی وائلیشن ڈپٹی اسپیکر نے کی ہے. انہوں نے کہا یہ تو مل گئے سارے. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی عدالتیں ہمارے خلاف رات 12 بجے کھول دی گئی ہیں. افواج پاکستان نے ایک بڑا قابل تحسین فیصلہ کیا کہ ہمارے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی پولیٹیکل پارٹی کی پشت پناہی کریں. تو اس لیے آئی اسپی آر نے اناؤنس کیا کہ وی آر آف, آپ اپنے طور پہ کریں, بیٹل لڑیں, اور جو آئین اور قانون کا راستہ ہے. انہوں نے فوری طور پہ یہ کہنا شروع کیا کہ نیوٹرل جو ہے وہ تو جانور ہوتے ہیں, اور وہ مطلب ہے کہ وہ چیزیں جب تک آپ کو دیتے رہے. اب دیکھیں لاہور میں چیف آرمی سٹاف نے ایڈریس کیا آفیسرز کو, جس کی رپورٹس ہم پڑھتے رہے, وہاں سے بھی لوگوں نے بھیجا. وہاں انہوں نے بڑی کھری کھری باتیں کی کہ جی میں تو جو جہاں قانون بھی بننا ہوتا تھا تو میری مدد چاہیے ہوتی تھی, ڈپلومیسی میں بھی میری مدد ان کو چاہیے ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو ہم سپون فیڈنگ کرتے رہے, ہر کچھ ہم کرتے رہے ہیں. تو جب انہوں نے کہا جی اوکے یو آر آن یور اون ڈو اٹ, تو آبویسلی نہ صرف یہ کہ اتحادی بلکہ ان کے اپنے 25-30 بندے پیچھے ہو گئے. تو ابھی اس کا قصور دوسروں پہ نہیں ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں being a Pakistani or sincere to all parties including Tehreek Insaf and Imran Khan who has been our ex-prime minister, کہ خدا کے لیے remain in the main line. آپ اگر اس طرح کریں گے تو کل آپ کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے, اسی طرح وہ کریں گے. ابھی ایک حکومت ہے, یہ عبوری حکومت نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے, اور اس کا ٹینیور سال سے زیادہ کا ہے. یہ وہی حکومت ہے جو آپ کی تھی, صرف یہ ہوا کہ نمبر چینج ہوئے تو وہ آگے. ادروائز آپ تھے, جیسے آپ ریلیونٹ اپنے آپ کو سمجھتے تھے, یہ بھی ریلیونٹ سمجھتے ہیں. ہاں لیکن جج صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ سازش کے ذریعے یہ آئے ہیں. یہ دیکھیں نا, سازش کا بھی آپ کسی کے بیان میں نہ مانوں کی بات ہو, آپ سازش کی بات تو امریکن نے خود کہا کہ there is no question, پاکستان ایک امپارٹنٹ ملک ہم ان کے ساتھ ہے. آئی ایس پی آر نے کہا
کہ آپ کو کبھی وہاں کنسپریسی یا سازش کا لفظ، پھر آپ کی یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، تو خدا کے لیے ڈونٹ اسٹریچ اٹ ٹو فار. دیکھیں عمران خان صاحب کی پارٹی میں پوٹینشیل ہے، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے، اپنے جو بھی ان کے سلوگن ہیں، بہت سے لوگ تو جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن جو نہیں جانتے اور جو نارمل انوسنٹ سٹیزن ہیں وہ اس بات پہ تو ہم سب جن اکٹھے صاحب ہو جاتے جن ہیں نا صاحب کہ یار یہ جو میں اب عالمگیر کی طرف جاؤں گا، یہ جو ہمارے ریٹائرڈ جو قابل احترام لوگ ہیں، کافی زیادہ مختلف جگہوں سے ریٹائر ہوئے، وہ ان کو بڑا زیادہ جو ہے اس میں پریشانی ہوئی ہے. یہ بھی تو آپ دیکھیں نہیں سوشل دیکھیں میڈیا کے اوپر. افواج پاکستان کے اندر یا افواج پاکستان کے باہر ریٹائرڈ لوگ سارے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں. جی بہت سی آپ دیکھیں جنرل اسلم بیگ کو بھی اسپیئر نہیں کیا گیا، ان کے اور بہت سے جنرلوں کے فوٹو لگا کے، یہ جو سوشل میڈیا کی بیماری ہے نا، اس کے اوپر تو یہ بڑے تیز ہیں جو پارٹی ہے کرنے کے لیے، تو انہوں نے وہ لگایا. اور بہت سے ہمارے ایسے لوگ جو یہاں سے کسی کا کورٹ مارشل ہوا، کوئی بھاگا ہوا ہے امریکہ سے ادھر سے ادھر، تو مادر پدر ذات جو مرضی ہے کہو، ورنہ دیر از نو کوشچن کہ ہم اپنے ادارے کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف بات کریں. فیصلوں کے بعد بالکل ٹھیک ہے. بالکل جن صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی عالمگیر صاحب، آپ لوگ خان صاحب نے تو آج اپنے شیروں کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ تیار رہیں اور میری کال کا انتظار کریں، اور لگتا یہ ہے کہ 2014 کا ایک کوئی ریپلیکا جو ہے وہ ہونے والا ہے ڈی چوک میں. کیا کہیں گے؟ اچھا، ابھی محترم فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ناسمجھ ہیں جو سوشل میڈیا پر لکھتے بولتے، تو یہ ریٹائرڈ افسران بھی ناسمجھ ہیں کیا؟ ان کو بھی سمجھ نہیں ہے؟ دیکھیں، ان کو گراؤنڈ کی فیل نہیں ہے، ان کو عوام کی فیل نہیں ہے. عوام اس وقت کیا چاہ رہی ہے، اس نے کس طریقے سے اس سازش کو سمجھا، دیکھا، اور ابھی جو ان کے ایکسپریشن ہے وہ کیا ہے. یہ آج ہم کیوں الیکشن کمیشن کی غیر ہم جانبداری کی بات کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم جو بھی ادھر اپنا مقدمہ کیس لے کر جاتے، اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. سینٹ کے جب الیکشن ہوا تو کلیئر ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. وہ ایک سندھ کے یہاں کے وزیر جو ہے وہاں پہ پبلک کے پیسوں پر خرید فروخت کر رہے ہیں، اس پر کچھ بھی نہیں کیا گیا. اسی انداز میں ہم لیکن عالمگیر بھائی آپ کے فنڈنگ کے اوپر بھی تو 8 سال سے کچھ بھی نہیں کیا گیا. 8 سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اور 8 سال میں اگر ایک فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ کیس آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جی پلیز. ہمارے فنڈنگ کیس پہ ہر پیشی میں ہمارے لوگ اپیئر ہوئے، ایک ایک چیز کا حساب دیا گیا، ایک ایک چیز کے منی ٹریل سے لے کے ہر چیز کو قطری خط نہیں لے کر آئے. نہیں، لیکن آپ کا اسٹیٹ بینک جو آپ کے انڈر کام کر رہا تھا، انہوں نے جو انکوائری رپورٹ کے اندر جو فائنڈنگز دی ہے اس میں کافی زیادہ irregularities موجود ہیں نا. مطلب قانونی اعتبار سے تو معاملات ہیں نا. چلیں آپ اس کو مانے نہ مانے، دیٹ از a separate issue. میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم حکومت میں ہونے کے باوجود ہوئے نہیں ہوئے یا بھاگ گئے ملک چھوڑ کے، ہم حکومت میں ہونے کے باوجود کیا کسی ادارے پہ ہم نے کوئی چڑھائی کر دیا، اٹیک کر دیا، یا اس کے آگے تمام تر اپنے شواہد سبسٹنس لے کر پہنچے؟ نہیں، لیکن وہ تو آپ کے 2 وزیروں نے جا کے معافی مانگی ہے. اعظم سواتی صاحب اور فواد چودھری نے جا کے معافی مانگی تھی، جو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جا کے الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے ان کو ہم جو ہے وہ سیدھا کر کے رکھ دیں گے، ان کو ہم جلا کے راکھ کر دیں گے. بعد میں معافی مانگ لی جا کے، آپ کو یاد ہوگا. ان کی جانبداری پہ بالکل ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ہماری یہ ان کے آگے ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ ہمارے فورن فنڈنگ یہ کیس سارا اس پر چلا رہے ہیں تو باقی چلیں، ساؤنڈ کا تھوڑا سا ایشو ہے. باقی ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بھی کیسز جو ہیں فورن فنڈنگ کے ای سی پی میں موجود ہیں اور ان کے اوپر بھی بات ہو. جی ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب. جی دیکھیے، ایک چیز اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کو کیونکہ یوتھ کی میجورٹی کی حمایت حاصل ہے اور وہ چارج ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر اوقات انہیں یوز کیا گیا ہے، چاہے وہ پارلیمان پہ حملے کے لیے، چاہے ٹی وی اسٹیشن پہ حملے کے لیے.
अब उन्होंने उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर एहतजाज करने के लिए कॉल दी थी, और जो आज आपने पूरे दिन देखते रहे, ख्वातीन और यूथ थे ज़्यादातर उसमें, नौजवान। देखिए इदारे, मैं नहीं समझता कि ये सही हिकमत अमली है। इदारों को अगर आप अपनी आने वाली नस्ल को ये तरबियत दे रहे हैं कि ये इदारे पे इतना प्रेशर डालो कि वो कोई गलत फैसला या कोई सही फैसला ना कर सके। आप उन्हें ये नजर आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और उसमें वाजे कर दिया गया है कौन कौन से अकाउंट में कितने कितने पैसे बाहर से वो जो आए, जो डिक्लेयर्ड नहीं है, जो जाहिर नहीं किए गए, जो डिक्लेयर नहीं किए गए। तो आप इसका फैसला तो होना है, और फैसला भी नजर आ रहा है कि चांसेस हैं ज्यादा। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं किस तरह की रिपोर्ट्स की मौजूदगी में, जिसको स्टेट बैंक ने, लेकिन उन्होंने तो पीटीआई ने तो ऑलरेडी देखे हैं, कल को फैसला इनके खिलाफ में एक प्रिज्यूम कर लेते हैं ना, और आता है तो वो तो कहेंगे जी हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये तो पीएमएलएन के नुमाइंदे हैं, सिकंदर राजा साहब, और वो उनको स्कैंडलाइज करेंगे डेफिनेटली, और उस जो फैसला है उसको भी वो रद्द कर देंगे। वो कहेंगे हम तो मानते ही नहीं है फैसले को। नहीं भाई साहब, सवाल ये होता ना कि जिसके खिलाफ फैसला होता है वो कभी नहीं मानता। मुझे एक आदमी बतला दे दुनिया में जिसने फैसले का खैर मकदम किया हो। लेकिन मासद अवामुल नास जो है, मीडिया जो है, इसको ये देखना है कि अगर उन बुनियाद पे जो बोनिफाइड रीजंस हैं, अगर खुदा खास्ता इनको बैन किया जा रहा हो, सस्पेंड किया जा रहा हो, या कोई पेनल्टीज हो या सजा दी जा रही हो, तो उसके पीछे क्या रैशनल्स हैं। मैं समझता हूँ स्टेट बैंक की रिपोर्ट इज ए सॉलिड एविडेंस। तो और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इनको सजा देकर आप बैठ जाए, नहीं। अगर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून में भी जो उनके डिक्लेरेशंस हैं फंडिंग के, उसमें अगर कोई ऐसी आपको लैप्सेस मिलती हैं जिसमें ये बात स्टैब्लिश हो जाती है कि ये वो पैसा है जो डिक्लेयर नहीं किए गए, ये वो अकाउंट है जो जाहिर नहीं किए गए, तो उनके खिलाफ भी एक्शन है। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा, ये इलेक्शन कमीशन ऑटोनमस है, आजाद है, इंडिपेंडेंट है, और हम उसका खैर मकदम करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डालना, दबाव डालना, यूथ को चार्ज करके उनको इलेक्शन कमीशन के बाहर लाना, और वो पूरे दिन जो प्रेशर बिल्डअप होता रहा है, क्या आप समझते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में फर्क ला सकेगा? मैं नहीं समझता। बल्कि इन चीजों से एक गलत मैसेज जा रहा है कि पीटीआई जो है वो इदारों का एहतराम नहीं कर रही, बल्कि इदारों पे प्रेशर डाल के अपने मर्जी के फैसले कराना चाह रही है। नाज़रीन, एक और क्विकली शॉर्ट ब्रेक लेंगे और वापस आके मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं तीनों, उनसे सवाल करेंगे कि हमारे जो इदारों के हवाले से इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही है, ख़ासकर सिक्योरिटी के इदारों के हवाले से, जो सिक्योरिटी के इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जिसका शुरू में हमने बात की, कराची का जो वाक़या अफसोसनाक हुआ, तो उस सूरत हाल में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लीडरशिप है, वो किस तरह से जिम्मेदारी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जन साहब। मैं आपसे ये काइंडली सवाल पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन मुल्क के अंदर हो रही है, और ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनको उनके वज़ीर और उनकी जो पार्टी के लीडर हैं वो अपनी पोजीशंस भी थोड़ी सी चेंज करते रहते हैं। कभी वो कहते हैं जी हमारे इस्टेब्लिशमेंट से कुछ महीनों से ताल्लुकात ख़राब थे, कभी वो ये कहते हैं जी कि हमारे अपने लोग जो हैं वो ज़मीर फरोश थे, वो अपना ज़मीर बेच के चले गए, कभी वो कहते हैं कि जी अमेरिका ने साजिश कर दी। बट एनी हाउ, सिंस ये इक़्तिदार चीज़ ही ऐसी है, जब आपके हाथ से फिसल जाती है, जब आपसे कुर्सी छिन जाती है, तो फिर आप किसी न किसी को तो मुरज़ इल्ज़ाम ठहराते हैं। बट एक हमने कंसिस्टेंट पिछले चंद हफ्तों के दौरान सोशल मीडिया स्पेशली, चूँकि पीटीआई जो है और उनकी जो क़यादत है, उनकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये समझते हैं कि हमें एक तो कोई ट्रेडिशनल मीडिया की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, और दूसरा वो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया को यूज़ करके हम यूथ को मोबिलाइज़ करेंगे, और इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो पीटीआई है थ्रू सोशल मीडिया। लेकिन उसके अंदर जो गैर जिम्मेदारी से हम ये देखते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस, उनके सरबराहान, जजेस के हवाले से जो बातें की जाती है, डू यू थिंक कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो एस्पायरेंट हो, पावर में रह चुकी है और फिर आना है,
اس قسم کی کسی بھی چیز کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہو؟ دیکھیں یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، حکومت میں ہے یا بھی اپوزیشن میں ہے تحریک انصاف، ان کے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. انہوں نے اپنے، وہ کسی نے بڑا ٹھیک کہا نا کہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے پالیٹیشین، اور اسٹیٹس مین جو ہے وہ اگلی جنریشن کا سوچتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اقدار اور ویلیوز کو اس سٹینڈرڈ پہ لے کے جانا ہے کہ آنے والی نسلیں، ہمارے بچے جو سنتے ہیں اور ہمارے عوام جو سنتے ہیں اس سے مستفید ہوں. ابھی تو جو زہر ہے نا، آپ ڈرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ کہنے سے، بیکاز آپ کو نہیں پتا کہ یہ آپ کے متعلق کیا دیں گے، کہ وہ جو ان کو سوٹ کرے گا وہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ، ایک اور ایک سٹوری بنا کے اس کو آگے سے آگے لکھتے جاتے رہے، اور مادر پدر آزاد ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا بھی ایک اپنی موت خود مرے گا ایک دن، آپ دیکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ابھی آگے دیکھنا ہے، اور آپ کا الیکشن کمیشن ہو یا آپ کے باقی ادارے ہوں، عدلیہ کا یا فوج پاکستان کا یا پارلیمنٹ کا ادارہ ہے، سب کی اپنی ایک تکریم ہے، اور ان کی اس وقار کو ہمیں مجروح نہیں کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی ابھی آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن پہ ہمارے بھی گلے تھے، ہم نے بھی گلہ بہت کیا کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو تحریک انصاف کے اپنے فاؤنڈنگ ممبرز نے ان کے خلاف یہ پوائنٹ اٹھایا، تو آپ نے 7 سال کیوں لگا دیے؟ Why did they not decide؟ آپ دیکھیں وہ ووڈا کا کیس جو تھا وہ بالکل اوپن اور شٹ کیس تھا، آپ نے اتنا لمبا اس کو کرتے پھر وہ سینیٹر بن گیا اور پھر فیصلہ ہوا. اسی طرح ہمارے عدل کے نظام میں اب دیکھیں کہ قاسم سوریش صاحب کا سٹے ہوا ہے، آپ ادھر سے ان کا جو تھا ایک دفعہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے سارے، لیکن اس سٹے کا یا یس یا نو، یا اس بندے کو سرخ جھنڈی دی جائے، ختم کیا جائے، یا اس کو سبز جھنڈی دکھائی جائے کہ ویری گڈ یہ بے قصور ہے، آگے آ جائے. تو عدل کے نظام کے اندر بھی بہت پرولانگ جب ہم کرتے ہیں، یا الیکشن کمیشن کے پاس بھی جو اپیلیں ہیں اگر ان کا ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایٹ دی ڈراپ آف دی ہیٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الیکشن کمیشن ابھی ہمیں پسند نہیں ہے تو اس کو ہٹا دو. دیکھیے ابھی عمران خان صاحب تو استعفیٰ دے کے بیٹھے ہیں، یہ نئے الیکشن کمیشن کے انتخاب کرنا ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن. اپوزیشن میں ایٹ بیسٹ وہی 25 30 50 بندے ہوں گے جو تحریک انصاف سے ہٹ کے ریزائن نہیں دینا چاہتے، اور وہ وہاں بیٹھے ہوں گے. تو اسی میں سے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن نامینیٹ ہونا چاہیے اور لیڈر آف دی ہاؤس. لیکن ابھی یہ الیکشن کمیشن کا تو کانسٹیٹیوشنل رول ہے، یہ تو پورا کرے گا. لیکن اگلے آپ نے انٹرم گورنمنٹ کے لیے، عبوری حکومت کے لیے پرائم منسٹر کا بھی انتخاب کرنا ہے. وہ یہ اگر استعفیٰ دے چکے تو ان کا رائٹ ختم ہو جائے گا. رائٹ انہیں کا ہوگا جو اپوزیشن کے اندر وہاں اندر بیٹھے ہوں گے، اور وہ اس کو کریں گے. تو جن صاحب ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ہمیں دکھائی یہ دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ دباؤ ڈالا جائے، چاہے وہ ویزیبل پاورز ہیں یا انویزیبل پاورز ہیں ود ان دا کنٹری، ان پہ اتنا پریشر ڈالا جائے تھرو جلسہ، تھرو یہ سب سوشل میڈیا، یا یہ جو جس قسم کی وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، تاکہ جو وہ چاہتے ہیں ان کے مطابق جو ہے فیصلے آنا شروع ہو جائیں، اور وہ جو ادارے اس وقت نان انٹرفیئرنس کے اوپر بلیو کر رہے ہیں یا اس کو فالو کر رہے ہیں پالیسی کو، وہ انٹرفیئر کریں کسی نہ کسی طریقے سے. دیکھیں انہوں نے پہلے بھی یہی کیا نا. آپ نے ان کے جاوید ہاشمی صاحب خود جو پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا ہمیں عمران خان صاحب نے بتایا ہے اپنے کندھوں پہ ہاتھ لگا کے کہ وہ آنے والے ہیں، اور پھر فلانا اس وقت جج ہوگا، فلانا تو ہم آ جائیں گے. پھر قابل کیے، آپ دیکھیں اپنی اسٹرینتھ پھر بھی نہیں تھی، پھر انڈیپینڈنس ملائے پھر بھی نہیں تھی، پھر اتحادی ملائے، اور پھر جب اتحادی پیچھے ہوئی تو وہ گورنمنٹ گر گئی. بٹ آئی کین ایشور یو کہ 2014 پہ جو ان کا دھرنا اور جلسہ تھا نا، اس وقت عمران خان واز انٹرائڈ، یہ ٹیسٹڈ نہیں تھے. اس وقت ایک اور تھا کہ شاید ان کے اندر وہ پوٹینشیل ہے. لیکن ابھی گارڈین نے لکھا ہے نا کہ جو عمران خان کا کرشمہ ضرور ہے لیکن کیپیبلٹی شہباز شریف میں ہے ٹو رن دی کنٹری. ابھی تو یہ آزمائے ہوئے ہیں، ابھی اب یہ سامنے آئیں گے، اور ابھی ان کے پاس کوئی بیساکھی ابھی نہیں ہوگی. تو آئی کین ایشور یو کہ یہ ابھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیے پچھلے 4 سالوں میں کتنی کردار کشی کی گئی ہے اپوزیشن کی، لیکن کیا مسلم لیگ نون کا کوئی ایک ووٹ بھی ٹوٹا ہے؟
کبھی انہوں نے کہا میم سے شین نکلے گی، شین سے میم نکلے گی، پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم فارورڈ بلاک بن جائے گا وہاں، ابھی اتنے MLA تیار ہیں، اتنے ہیں، کوئی ووٹر بھی نہیں، بلکہ سارے بائی الیکشن جو ٹریڈیشنلی حکومت جیتتی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یار یہ حکومت میں ہی نہیں کو جتاؤ، وہ بھی سارے انہوں نے ہارے، کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن بھی ہارے، اور اب اگر بالکل آن دیئر اون دے ول ہیو ٹو فائٹ دی الیکشن، آئی کین ایشور یو کہ نو جو پولیٹیکل پارٹی ہے ول بی ایبل ٹو گیٹ این آؤٹ رائٹ میجارٹی. ٹھیک ہو گیا جن صاحب، میں ٹھیک ہو گیا. عالمگیر صاحب، اس تمام صورتحال میں آپ لوگ چونکہ الیکٹڈ لوگ ہیں، آپ لوگوں نے ووٹ لیا، اور کراچی جیسے شہر جو کہ ٹریڈیشنلی کنونشنلی کئی دہائیوں تک MQM جو ہے وہ وہاں پہ زیادہ مینڈیٹ جو ہے وہ لیتی رہی، آپ لوگوں کی پارٹی کو مینڈیٹ ملا، کیا آپ لوگوں سے کنسلٹیشن جو ہے وہ فیوچر لائن آف ایکشن کی جاتی ہے، یا وہی چند لوگ ہوتے ہیں جو خان صاحب کے ارد گرد ہیں، موسٹلی دے آر نان الیکٹڈ پیپل، جس کی وجہ سے کرٹیسزم بھی آتا رہا کہ فیصلہ سازی کے اندر جن لوگوں کو ہونا چاہیے تھا ان لوگوں سے اتنا زیادہ یعنی مشاورتی عمل نہیں کیا جاتا؟ ڈو یو تھنک کہ یہ جو ابھی لائن آف ایکشن ہے پارٹی کا یا جس قسم کے ڈگر پہ چل رہی ہے، اس میں آپ لوگوں کو کس حد تک کامیابی مل سکتی ہے؟ ہلو جی بولیے عالمگیر صاحب، آپ جی پلیز. جی دیکھیں، یقیناً ہم سے مشاورت بھی ہوئی، جب استعفے دینے کی بات آئی تب بھی پارلیمانی میٹنگ بلائی گئی، اس میں ہماری رائے لی گئی اور اسی پر فیصلہ کیا گیا. رہی بات جو آپ نے پہلے سوال کیا، دیکھیں اداروں پر مجھے بتائے نا، کسی ایک جلسے میں، کسی ایک جلوس میں عمران خان صاحب نے عوام کو کسی جرنیل کے لیے ورغلایا ہو یا جرنیل کے خلاف کوئی نہیں، بات لیکن کی جو ہو، پوسٹرز آپ کے جلسوں میں جو پوسٹرز اٹھا کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ جی مجھے پلیز موقع دیں، جی پلیز، میرے آپ سے ریکویسٹ ہے. جی پلیز، میں پھر سارا بھول جاتا ہوں جو میرا ہوتا جی پلیز ہے. پلیز گو ایٹ. یہاں انہوں نے جلسوں میں عوام کو جنرل باجوہ کا نام مخاطب کر کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی. مریم نواز کی پوری تاریخ ہے جو اداروں کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی، کبھی ججز کو، کبھی ہمارے جنرلز کو، اور پورے ادارے کو جو ہے وہ عوام کے آگے، عوام کے ذہنی طور پہ فیڈ کیا جاتا. تو یہ ان کی تاریخ ہے، یہ ہمیں نہ سمجھائیں، نہ بتائیں. ہم نے پورے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اس ساری سچویشن میں. لوگوں کو یہ ضرور آگاہ کیا کہ جب ایک سازش کی جاتی تو کون کون لوگ اس سازش میں انوالو ہیں، کون لوگ خاموش تھے، کس کی وجہ سے یہ سب ہوا، وہ عوام کو آگاہ کیا، اور اس کے نتیجے میں غصہ نکلا. اب مجھے بتائیں 10 کروڑ 64 لاکھ ٹویٹس ہوتی ہیں، یہ عوام کا غصہ ہے کیا؟ ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی ان کو. یہ کیا تحریک انصاف کے ورکرز ہیں 10 کروڑ جو یہ ساری ٹویٹس کر رہے ہیں؟ یہ عوامی رائے ہے، ان کا اظہار خیال ہے، اور اس کا احترام کرنا چاہیے سب کو. اس کے علاوہ رہی بات، یہ کہتے ہیں کہ ہم آزمائے ہوئے ہیں، وہ بھائی ہم تو 3.5 سال آزمائے ہوئے ہیں، آپ 30 سال آزمائے ہوئے لوگ ہیں. ایک دوسرے پر آپ نے کیسز بنائے ہوئے تھے. حدیبیہ مل کے جو کیس ہے وہ زرداری نے ان پہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے زرداری پہ درجن کیس بنائے ہوئے تھے. آج آپس میں بیٹھے ہوئے، تو لوگوں کو نہیں نظر آ رہا، ان کا ووٹر کنفیوز ہے کہ ہم 30 سال ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، آج ہم ووٹ دیں تو کس کو دیں؟ یہ اسی لیے قوم آج جو عمران خان کی نہیں، لیکن آج ایک ٹی وی چینل پہ فیصل ووڈا صاحب نے کہا کہ ہم خون لینے اور خون دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. جب آپ نیشنل ٹی وی کے اوپر یا میڈیا کے اوپر اس قسم کی ایک رسپانسبل آدمی ہے، وہ فیڈرل منسٹر رہے ہیں، ہی از ویری کلوز ٹو یور چیئرمین، تو ڈو یو تھنک کہ جو ورکر ہے آپ کا نیچے بیٹھا ہوا کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر، تحصیل کے اندر، یونین کونسل کے اندر، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ فیصل واؤڈا سے اس کا جواب لیں. میں عمران خان کے دیے گئے بیان کا چلیں جی ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب، ڈو یو تھنک کہ جس قسم کی اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، کیا تقسیم تو نہیں ہو رہا معاشرہ بہت زیادہ؟ بالکل، مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہنے میں کہ عمران خان نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے، اور اس میں مختلف بیانوں میں نئی جنریشن
जो है वो कुछ कैरिड अवे हो गई है, ज़्यादातर उनका साथ दे रहे हैं विदाउट जाने कि ये क्या रियलिटी है, जो हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। आप ये देखें हमारा रुपी 187 पे जाके खड़ा हो गया है। आपका डॉलर बॉन्ड जो पाकिस्तानी हुकूमत ने सावरन बॉन्ड जो $100 का एक था जो लॉन्च किया था, अब ये जब इमरान खान की हुकूमत गई है तो 67 और $68 पे आ गया था, 30% कम हो गया था। आपके जो रिजर्व हैं वो सिर्फ 40 दिन के रह गए हैं। और इस्माइल साहब जो गए हैं वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि IMF से कि अमाउंट भी बढ़ा दें और 1 साल की मुद्दत भी बढ़ा दें। तो आप जब इतनी सेंसिटिव चीज जारी कर रहे हैं तो इस जेब में देकर मुल्क को दोबारा पॉलिटिकल मुल्क में अदम इस्तेकामी पैदा की जाए। श्रीलंका का हमारे खित्ते का मुल्क है, हमारे सामने है, यही सब चीजें वहां पे थी और वो डिफॉल्ट कर गया। उसने हाथ खड़े करके कह दिया कि हम कर्जों की अदाइयाँ नहीं कर सकते, जिसके बाद न उनके पास मेडिसिन मंगाने के लिए LC खोल सकते हैं, न वो खाने पीने की अशिया, न पेट्रोल, और पेट्रोल पंप बंद है और गाड़ियां सड़कों पे रुकी हुई वैसी की वैसे खड़ी है। तो ये बातें मेरे कहने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस सिचुएशन, बट मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं दी, आपने मुल्क को तकसीम रखा, आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो मुल्क में क्रिएट करी, इदारों को डैमेज किया, करप्शन 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 का बयाना 4 साल बिल्कुल दिया गया है। जिन्होंने उसको खरीदना था उन्होंने खरीदा, जिन्होंने नहीं खरीदना था नहीं खरीदा। अब भाई खुदा के वास्ते पे गवर्नेंस की बात कर लें, अब डिलीवरी की बात कर लें, अब इकोनॉमी को सुधार लें अपनी, क्योंकि इकोनॉमी हाथ से निकल गई और खुदा न खास्ता श्रीलंका की तरह और अफगानिस्तान की तरह आपको भी कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट में मुश्किलात हुई और कोई डिफॉल्ट का ऐसा सिलसिला अगर हुआ, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात की है। दिस इज़ द टाइम दैट वी हैव टू फोकस ऑन इकोनॉमी और जो हमारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं उसकी तरफ इस गवर्नमेंट को, इत्तेहादी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब आपका, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपका, आलमगीर खान साहब आपका, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।